مجھے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا، آپ ذی ہوش ہیں، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی کی میلاد کس نے پڑھی؟ سب سے پہلے نبی کی میلاد کس نے پڑھی؟ میں آسمانی دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں زمین کی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ زمین پر سب سے پہلے نبی کی میلاد کس نے پڑھی؟ تو شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں بتاتا ہوں، اور بتا دوں گا تو معلوم بھی ہوگا۔ بولیے انشاءاللہ۔ زمین پر سب سے پہلے نبی کی میلاد اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ مصطفیٰ کی والدہ حضرت آمینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مصطفیٰ جب میرے شکم میں آئے تو میں اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، پتھریلی زمینوں پر جب چلا کرتی تھی تو وہ پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم بن جاتی تھی، روئی کی طرح۔ جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب پہنچتی تھی تو کنویں کے اندر پانی کو دیکھتی کہ بہت نیچے ہے، جب میں اپنا ڈول بڑھاتی تھی پانی اوپر آ جاتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا وقت بہت قریب ہے۔ ایسے وقت میں کوئی عورت نہیں ہے، کوئی خاتون نہیں ہے، ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں ہے۔ حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں سو تو رہی ہوں، آنکھیں تو بند ہیں مگر دل بیدار ہے۔ میں نے ایک روشن چہرے کو دیکھا، اس روشن چہرے والے نے کہا آمینہ مبارک ہو، آج تیری گود میں کونین کا سردار آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کو پہچانتی نہیں ہوں، آپ ہیں کون؟ وہ فرماتے ہیں میں تیرے بابا کا بابا آدم علیہ السلام و تسلیم ہوں اور بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جو شہزادہ جو لاڈلا تیرے شکم میں ہے، تیری گود میں آنے والا ہے، وہ تمام رسولوں کا رسول آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جسم میں آلائشیں ہوتی ہے، جسم میں پانی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، کچھ گندگیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس بچے کو ماں یا باپ کے حوالے کرنے سے پہلے اس کی ڈھنگ سے صفائی کی جاتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے مصطفیٰ کے جسم میں کوئی آلائش نہیں تھی۔ غور سے سنیے گا، مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں جسم میں کوئی گندگی نہیں ہے، مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں ناف کٹی ہوئی ہے، مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں ختنہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہو رہی ہے تو اور بچوں سے الگ ہو رہی ہے، یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ حضرت آمینہ فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کی میلاد حضرت آمینہ نے پڑھی، اور مصطفیٰ جو اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، حضرت آمینہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے انور سے ایک نور نکلا، اس نور سے میرے کمرے میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی سے میں نے ملک شام کے تمام محلوں کو دیکھا، اور صرف محلوں کو ہی نہیں ملک شام میں چل رہے اونٹوں کو بھی دیکھا۔
یہ حضرت آمینہ فرماتی ہے. اب آگے چلیے. مائک کی آواز ٹھیک ہے؟ جہاں ہے وہیں رکھو. یہ سیٹی دے رہا ہے. بولیے آواز کم کرے، آواز کم کرے. میں بہت زیادہ آواز میں تقریر کرنے والا آدمی نہیں ہوں، خطیب نہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ساؤنڈ میں آواز دیجیے، ہرن میں آواز دیجیے. نہیں، ارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سن لیے بہت ہے. اور ان لوگوں کو سنانے کے لیے مائک کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہے ضرورت؟ نہیں ہے کوئی ضرورت. کیا مسجدوں میں بغیر مائک کی تقریر نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے. ہمیں بہت زیادہ آواز کی ضرورت نہیں ہے. ارے ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے. یہ سوچ کر بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے کہ ساؤنڈ باکس میں بڑی آواز ہوتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے، طبیعت پریشان ہونے لگتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچ کر بھی مسجد جلسے میں اور ملاد میں نہیں آتے ہیں. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلے اب غور سے سنیں. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی والدہ فرماتی ہے مصطفیٰ آ رہے ہیں تو نور بن کر آ رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں نے اپنے مصطفیٰ کو نور بنایا ہے. مصطفیٰ کو نور بنایا ہے. یہ قرآن کے 6 پارے میں اعلان ہے مصطفیٰ کو نور بنایا ہے. اب یہ نور اس نور کے متعلق ہم کس سے پوچھیں؟ اپنے نبی کے بارے میں ہم کس سے پوچھیں؟ مثال کے طور پر جب یہ مسجد بنی ہوگی اس وقت کچھ لوگ رہے ہوں گے. آج جو آپ کی نسل کے بچے ہیں وہ آپ سے پوچھیں بابا یہ بتائیے یہ مسجد کب بنی تھی؟ اس مسجد کو بنانے میں سرجا کس نے دیا تھا؟ روڈ کس نے دیا تھا؟ اینٹیں کس نے دی تھی؟ سیمنٹ کس نے دیا تھا؟ یہ زمین کس نے دی تھی؟ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ بات ہے بتائیں گے وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے. وہ بتائیں گے مسجد کیسے بنی، زمین کس نے دیا، سریا کس نے دی، اینٹیں کس نے دی، وغیرہ وغیرہ. وہ بات بتائیں گے. لہذا ہم اپنے نبی کا پتہ پوچھتے ہیں. ہم کس سے پوچھیں؟ تو اس دنیا میں آنے والے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تسلیم ہے. ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام ذرا یہ بتائیے میرے مصطفیٰ کب پیدا ہوئے؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں آب و گل کی منزلیں طے کر رہا تھا، مصطفیٰ کا نور تھا. اس وقت مصطفیٰ کا نور پہلے پیدا کیا جا چکا تھا. میں نور تھا. توجہ تھا. میں آب و گل کی منزلیں طے کر رہا تھا، مصطفیٰ کا نور تھا. اللہ تبارک و تعالی کے قرآن اور اسلامک کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تطبیق ملے گی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب کے لیے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کے نور کو بنایا. اب جب مصطفیٰ کے نور کو بنایا ایک دوسری کتاب میں ذکر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے ارشاد فرمایا لکھ. قلم نے کہا مولا میں کیا لکھوں؟ رب نے ارشاد فرمایا ما کانا وما یکون. جو ہو چکا ہے اسے بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے اسے بھی لکھ دے. پتا یہ چلا کہ اس قلم کو بنانے سے پہلے بھی کوئی شے تھی جو پہلے بن چکی تھی. اسی لیے کہا جا رہا ہے جو ہو چکا ہے اسے بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے اسے بھی لکھ دے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قلم سے بھی پہلے جو شے بنائی جا چکی تھی وہ شے کوئی اور نہیں تھی، وہی نور مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. وہی نور مصطفیٰ تھا.
अब नूरे मुस्तफा और नूर को आपने समझ लिया। अब जरा आगे बढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर भी भेजा, अपना महबूब पैगंबर भी भेजा, और पैगंबर के साथ साथ उसने किताब भी भेजी। उसने किताब भी भेजी, और उस किताब का नाम क्या है? कुरान। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। रोशन किताब से मुराद क्या है? रोशन किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है ना? कुरान मुक़द्दस है। अब आगे हम अपने खुदा से पूछते हैं, ए मेरे खुदा, ए मेरा अल्लाह, तू अपने महबूब पैगंबर को भेज रहा था, तू अपने नबी को भेज रहा था। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते, वो कहते नमाज पढ़, मौला हम नमाज पढ़ लेते। वो कहते बंदे रोजा रखो, हम रोजा रख लेते। बंदे हज्जो ज़कात अदा करो, मौला हम कर लेते। वो कहते पड़ोसियों के ख्याल रखो, मौला हम रख लेते। वो कहते बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत, मौला हम कर लेते। वो कहते आलिमों की कदर करो, वो नाइबे वारिसे अंबिया है, मौला हम कर लेते। वो कहते बीवी बच्चों के कैसे ख्याल रखने हैं, मौला हम रख लेते। लेकिन ए मेरे पाक परवरदिगार, तूने अपना नबी भी भेजा, साथ साथ किताब भी भेजी, तो हम तुझसे ही पूछते हैं कि तूने अपना नबी जब भेज दिया था तो फिर इस किताब को क्यों भेजा? एक सवाल बनता है, तूने इस किताब को क्यों नाज़िल किया? अब तवज्जो चाहता हूं मैं आपसे। जिंदा दिल है आप? जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें और आपको छोटी सी मिसाल, हमें और आपको दुनियावी किसी प्रोडक्ट लेने की जरूरत होती है। जैसे मुझे एक मोबाइल की जरूरत पड़े, मैं पहुंचूं मोबाइल की दुकान पे, मैंने कहा दुकानदार से भाई मुझे एक मोबाइल चाहिए। उसने एक मोबाइल दिया, उसने मोबाइल थमाया, मैंने मोबाइल देखा, उसी डब्बे में एक छोटी सी किताब भी देखी। मैं पहुंचा एसी की दुकान पे, मैंने कहा भाई मुझे एसी चाहिए, उसने एसी भी दी, उसी एसी के डब्बे में एक छोटी सी किताब भी देखी। मैं पहुंचा फ्रिज की दुकान पे, मैंने कहा भाई मुझे एक फ्रिज चाहिए, उसने फ्रिज भी दी, उसी फ्रिज के डब्बे में एक किताब भी देखी। मैं पहुंचा गाड़ी की एजेंसी, मैंने कहा भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए, उसने किताब भी दी, उसने गाड़ी के कागजात भी दिए, छोटी सी किताब भी दी। मैं पहुंचा टीवी की दुकान पे, मैंने कहा भाई मुझे टीवी चाहिए, उसने टीवी भी दिया, उसी टीवी के डब्बे में एक छोटी सी किताब देखी। बात समझ में नहीं आई, मैं पहुंचा मोबाइल की दुकान पर, मैंने कहा भाई मैंने तुझसे मोबाइल मांगा था, तूने ये किताब क्यों थमाया? मैं पहुंचा फ्रिज की दुकान पे, मैंने कहा भाई मैंने तुझसे फ्रिज मांगी थी, ये किताब क्यों थमाया? मैं पहुंचा एसी की दुकान पे, मैंने कहा भाई मैंने तुझसे एसी मांगी थी, ये किताब क्यों थमाया? मैं पहुंचा गाड़ी की एजेंसी, मैंने कहा भाई मैंने तुझसे गाड़ी मांगी थी, कागजात के साथ तूने ये किताब क्यों थमाई?
लीजिएगा, आपको एसी चलाना आ जाएगा। मैं पहुंचा पानी की एजेंसी, मैंने कहा भाई मैंने तुझसे गाड़ी मांगी थी, ये किताब क्यों कमा दिया? जवाब दिया मौलाना गाड़ी है, इसके फंक्शन समझ में ना आए, गाड़ी के पास समझ में ना आए, चलाना समझ में ना आए, इसी किताब में पढ़ लीजिएगा, आपको गाड़ी चलाना आ जाएगी। अब बात समझ में आ चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब भी भेज रहा है, महबूब के साथ साथ एक किताब भी भेज रहा है। अगर मेरा महबूब समझ में ना आए, मुस्तफा का किताब समझ में ना आए, मुस्तफा का कहने समझ में ना आए, मुस्तफा की जुल्फ़े मुहम्मद समझ में ना आए, मुस्तफा का दस्ते मुबारक समझ में ना आए, मुस्तफा का पाए मुबारक समझ में ना आए, मुस्तफा की जुल्फ़े मुहम्मद समझ में ना आए, मुस्तफा के मोजज़ात समझ में ना आए, मुस्तफा की आदतें समझ में ना आए, तो किसी दरवाजे पे भटकने की जरूरत नहीं है। अब इसी कुरान को पढ़ लेना, मुस्तफा की ज़िंदगी समझ में आएगी, मुस्तफा का किरदार भी समझ में आएगा, मुस्तफा का कैरेक्टर भी समझ में आएगा, मुस्तफा का पाए मुबारक भी समझ में आएगा, मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात भी समझ में आएगी। ये कुरान जो नाज़िल हुई है, ये पूरी कुरान मुस्तफा की बात है। पता ये चला कि ये कुरान जो नाज़िल हुई है मुस्तफा को समझने के लिए है, मुस्तफा को जानने के लिए है, मुस्तफा को पहचानने के लिए है। और हुदल-लिन्नास ये कुरान लोगों की हिदायत का एक बेहतरीन जरिया है। बात समझ में आई आपको? अल्लाह ने नबी भी भेजा और नबी को समझने के लिए कुरान भी भेजा, अपना पैगंबर भी भेजा और नबी पैगंबर को समझने के लिए किताब भी नाज़िल फरमाई। पता ये चला कि ये कुरान सिर्फ ताकों की जीनत बनने के लिए नहीं है, ये कुरान सिर्फ कसमें खाने के लिए नहीं है, ये कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, बाप माँ मर जाए तो उनके इसाले सवाब के लिए ही नहीं है, बल्कि ये कुरान रोज पढ़ा जाए और पढ़कर कुरान को समझा जाए। ये कुरान समझने के लिए। लेकिन आप गौर करिए, हम कुरान को कितना पढ़ते हैं, समझने की बात तो है, हम कुरान को कितना पढ़ते हैं। यही तो वजह है कि आज हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो ऐसे क्यों पढ़ते हैं, वो वैसे क्यों करते हैं। अरे साहब, कुरान को पढ़िए, आपके सवालों का जवाब आपको खुद मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये कुरान पढ़ने के लिए है, कुरान को ताकों में सजाने के लिए नहीं है। जहां आप खुद पढ़िए, अपनी बीवियों को कहिए कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कहिए कुरान पढ़ो, और कुरान हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमें रास्ते पर लाने के लिए कुरान एक बहुत बेहतरीन जरिया है। इसलिए कुरान को समझना चाहिए। आइए थोड़ी गुफ्तगू और है ना, इजाजत आपकी कि खत्म की जाए? सुनेंगे आप? 4-10 सर हिल रहे हैं। मैं अपने मदरसे में किसी बच्चे से पूछता हूँ कि ऐसा होगा, तो बच्चे अपना सर हिलाते हैं। मैं कहता हूँ ये तरबूजा क्यों उड़ा रहे हैं, मत मानिए। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और आपका तज़किरा आपके इमाम साहब, कारी साहब कई मरतबा मुझसे कर चुके। पिछली मरतबा माशाल्लाह इन्होंने दावत दी थी, खाली नीता नहीं आ पाया, लेकिन इस मरतबा कई दावतों को छोड़कर आपके दरमियान हाजिर है। ये मेरा मुकद्दर कि आपके बीच बोलने का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ हासिल है। आइए थोड़ी गुफ्तगू और करें। मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जिस तारीख में तशरीफ लाए वो तारीख 12 रबीउल शरीफ की थी। मक्के में उस तारीख में जिन जिन घरों में बच्चों की विलादत होने वाली थी, उन घरों में अल्लाह ने बेटे की विलादत अता फरमाई। उस दिन
ہر گھر میں بیٹا پیدا ہو. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. توجہ چاہتا ہوں. عرب کا ایک دستور تھا، غور سے سنیے. توجہ چاہتا ہوں. عرب کا ایک دستور تھا کہ شہر میں جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو گاؤں سے دائیاں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی اور پھر ان کو دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی. بچے جب بڑے ہو جاتے تھے تو وہ پیرنٹس کو، والدین کو لوٹا دیا کرتی تھی. جس دن مصطفیٰ تشریف لائے اس دن بھی دیہاتوں سے دائیاں آئیں، سب کو سب اٹھا لے گئی، مصطفیٰ کو سب چھوڑ گئی کہ یہاں سے کیا ملے گا. مصطفیٰ یتیم ہی نہیں، مصطفیٰ تو در یتیم ہے. سب نے غریب سمجھ کر چھوڑ دیا مصطفیٰ کو. لیکن کسی کو کیا معلوم کہ مقدر کو انگڑائی لے رہی ہے دائی حلیمہ کی. سب آئی، شہر کے بچوں کو سب اٹھا لے گئی. دائی حلیمہ بہت بعد میں آئی، چونکہ ان کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، سواری ڈھنگ کی نہیں تھی. شہر میں آئی، معلوم ہوا کہ بچے تو ہوئے ہیں بہت سارے، لیکن سب کو سب لے گئی ہیں. عبد المطلب کا ایک طوطا بچہ ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، چلو انہی کو لے کر چلا جائے. کیا ٹھکانہ ان کی ہی وجہ سے مقدر بدل جائے. ارے مقدر بدلنے نہیں، وہ مصطفیٰ تو کائنات کو سجانے آئے تھے، وہ مصطفیٰ تو کائنات کو سنوارنے آئے تھے. اب حضرت حلیمہ میرے پیارے نبی کو اپنی گود میں اٹھا لیا، دیکھا چہرہ چاند سا، گود میں اٹھا لیا. سواری پر آپ سوار ہو گئے، اور جب سواری پر سوار ہوئی تو کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ جو دائیاں بچوں کو لے کر پہلے چلی تھی وہ سب راستے میں رہ گئی. دائی حلیمہ کی سواری پہلے گھر کو پہنچ گئی. یہ سب کیا تھا؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت وہ سواری کو سوار کرنے کی برکت تھی. اب جب مصطفیٰ دائی حلیمہ کے گھر پہنچ گئے تو دائی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی سیما، وہ محمد مصطفیٰ کو بہت پیار کرتی تھی. گود میں لے کر وہ ٹہلایا کرتی تھی، لوریاں سنایا کرتی تھی، اور ایک چھوٹے بھائی کا کیسا ہوتا ہے پیار، اس کی کیسی ہوتی ہے محبت، اگر پوچھنا ہو کسی سے تو بڑی بہن سے پوچھ لیجئے، وہ بتائے گی. سیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں سناتی اور گھماتی. دائی حلیمہ کہتی بیٹا میرے بیٹے کو باہر مت لے جایا کرو، دھوپ لگے گی، پیارے بیمار پڑ جائیں گے. وہ کہتی تھی اپنی جان بیمار نہیں پڑیں گے. اتنا یقین، اتنا بھروسہ، اتنا وشواس. دائی حلیمہ نے پوچھا کیوں؟ کہا اپنی جان جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کر راستے میں نکلتی ہوں تو آسمان میں بادل آتا ہے اور وہ بادل سایہ کرتا ہے. میں وہاں جہاں جہاں جاتی ہوں وہ بادل سایہ کرتا چلا جاتا ہے. دھوپ میرے بھائی کے بدن مبارک پر آتی نہیں، اس لیے میں یقین سے بولتی ہوں میرا بھائی بیمار پڑے گا. ابھی کہاں ہے میرے مصطفیٰ؟ میرے مصطفیٰ ابھی دائی حلیمہ کے گھر ہے. اللہ پاک بچے کو علم سے نوازے. کہاں ہے؟ دائی حلیمہ کے گھر ہے.
اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آرام فرما ہوتے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر کو ہلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ڈلاتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں ایک دن دیکھا کہ مصطفیٰ کے دستے مبارک جدھر جدھر جاتے تھے، مصطفیٰ کے پائے مبارک جدھر جدھر ڈولتے تھے، چاند ویسے ویسے ڈولتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر بچے کو بیلون کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بچے کو بچپن میں کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خدا کا محبوب تھا، اس لیے اس خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب پیغمبر کے کھلونے کے لیے کسی اور کھلونے کا انتظار نہیں، مصطفیٰ کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا۔ اچھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر ان کے بیٹے تھے عبداللہ، مطلب میرے نبی کے رضائی بھائی عبداللہ۔ جانتے ہیں آپ مصطفیٰ جان رحمت بھی اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کبھی کبھی بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے، سبحان اللہ، چلے جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ ایک دن آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بھاگتے ہوئے تشریف لائے، آج تو غضب ہو گیا، کہا بیٹے کیا ہوا، سب خیریت؟ کہا میرے بڑی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے چیر اور کھا دیا، اتنا سننا تھا کہ آپ پریشان ہو گئی، چیر اور کھا دیا، دوڑتے اور بھاگتے ہوئے جنگلوں کی طرف چلی گئی۔ جب جنگل میں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے، اچھے مصطفیٰ، پیارے مصطفیٰ، لاڈلے مصطفیٰ، ننھے مصطفیٰ، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آسمانوں کی پہاڑیوں پر سے نیچے کو تشریف لا رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ نیچے کو آ گئے تو دائی حلیمہ نے گلے سے لگایا، پیار فرمایا، چیر اور بھاگنے کی خبر ملی تھی۔ کرتا دیکھا تو سلامت ہے، کرتا کھول کر دیکھا تو جسم سلامت ہے۔ ارشاد فرماتی ہے بیٹا آپ کے بارے میں یہ خیریت مجھے ملی، کہا عام جان میں اپنے بھائی کے ساتھ یہی بکریاں چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے آنے والا کوئی شخص آیا ہے، اس نے مجھے دبوچ لیا، پھر کیا ہوا بیٹا؟ اپنی جان انہوں نے مجھے پتھر پر لٹا دیا، پھر کیا ہوا بیٹا؟ میں نے ان کے ہاتھ میں اپنی جان ایک تشت دیکھا تھا، اس تشت میں پانی تھے، چھری تھی، سوئی اور ڈورے بھی تھے، انہوں نے جب مجھے پتھر پر لٹا دیا میرے سینے کے بٹن کو کھولا، میرے سینے کو اسی تشت میں رکھے ہوئے چاقوں سے چاک کر دیا۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ امی جان پھر یہ ہوا کہ انہوں نے میرے سینے سے دل کو باہر نکالا، دل کے ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا، پھر اسی تشت میں رکھے ہوئے پانی سے سینے کی صفائی فرما دی، اور صفائی کرنے کے بعد اسی تشت میں رکھے ہوئے سوئی اور ڈورے سے میرے سینے کو سل دیا۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ امی جان پھر وہ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ آنے والے کون تھے؟ وہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین تھے۔ 4 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ شب صدر کا واقعہ رونما ہوا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو حضرت دائی حلیمہ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ ہوا کس وجہ سے؟ اچھا چلیے یہ بات حضرت دائی حلیمہ نے ارشاد فرمایا جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ جنگلوں میں تشریف نہیں لے جائیں گے، خدا کا خاصہ آپ کو کچھ ہو گیا پھر مختلف کو میں چہرہ کون سا دکھاؤں گی، اب آپ نہیں جائیں گے، آپ روک لیے گئے
اور جب روک لیے گئے ایک دن پھر آپ کے رضائی بھائی عبداللہ دوڑتے اور بھاگتے ہوئے تشریف لائے. امی جان آج پھر غضب ہو گیا. کہا آج کیا ہوا؟ کہا امی جان آج ہماری بکریوں کے کو جنگلوں کے بڑے جانوروں نے کھا لیا. حضرت دائی حلیمہ دوڑ رہی تھی جنگل کی طرف, لیکن یہ 4 سال کا چھوٹا بچہ, بولیے نا سبحان اللہ, 4 سال کا چھوٹا شہزادہ محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امی جان نہیں, میرے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا تو آپ کہیں تھی میری خیریت لینے کے لیے. آج میرے بھائی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو آج میں جاؤں گا اپنے بھائی کی خیریت لینے کے لیے. چھوٹا سا ڈنڈا اٹھایا. یہ چھوٹا سا بچہ کیا سال کا ہوگا؟ جلد سے بولیے. 5 سال کا ہے. 40 سال کا ہے. ارے واہ بھائی واہ, بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے اس نے تو میرا دل جیت لیا بھائی. یہ 4 سال کی عمر مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں, اور نوٹ کی بارش بھی 4 سال کا بچہ کر رہا ہے. بار بار آنا اور جانا بھی مشکل 4 سال کا شہزادہ کر رہا ہے. اس بچے کی عمر کو اور بچے کی پیاری ادا کو نظر میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال کی عمر ہے, ابھی چھوٹا سا ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں گنگناتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جب جنگل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں میرے بھائی کو, آپ میرے بھائی کی بکریوں کو آج کس نے روکا ہے. یہ گنگناتے ہوئے پہنچ گئے جنگل کے قریب. جب جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے مصطفیٰ تو جنگل کے تمام بڑے جانوروں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. صرف چاروں طرف سے گھیرا ہی نہیں, جہاں مصطفیٰ کھڑے تھے وہاں کے پیروں کی مٹی کو اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں اور ہاتھوں سے لگا لیتے ہیں. نبی نے پوچھا خیریت, میرے بھائی کی بکریوں کو تم نے کیوں کھایا؟ جنگلوں کے بڑے جانوروں کے سردار نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کی بکریوں کو کھایا نہیں ہے, وہ سب میری مہمان ہیں. کاروں کا کیوں مہمان کیوں بنایا؟ وہ کہتے ہیں حضور آپ جنگلوں میں آتے تھے تو ہم چوری چوری چھپ کے آپ کی زیارت کر لیتے تھے. حضور کئی دنوں سے دیکھا نہیں, دل بے قرار ہونے لگا. حضور دیکھا نہیں, دل مچلنے لگا. سو ہم جنگلوں کے جانوروں نے یہ میٹنگ بلائی, اور جب میٹنگ بلایا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ مصطفیٰ کی زیارت کیسے ہو. اس تجویز پہ پہنچے کہ مصطفیٰ کے رضائی بھائی عبداللہ جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, ان کی بکریوں کو روک لیا جائے. یقیناً مصطفیٰ ہی بکریاں چھڑانے آئے گے. یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا, ہماری پیاس بجھ گئی. یا نبی ہم نے آپ کو دیکھ لیا, آنکھوں کو بھی نہیں مل گئی. ہم نے آپ کی زیارت کر لی, دلوں کو اطمینان پہنچ گیا. ارے اسی زمین پر 2 ٹانگ کے جانور بھی رہتے ہیں جو مصطفیٰ کو نعوذ باللہ اپنی جیسا کہتے ہیں, اپنی طرح بشر کہتے ہیں. ارے سبق حاصل کرنا چاہیے جنگلوں کے ان 4 پیر کے جانوروں سے, جن کو مصطفیٰ کی تعظیم آتی ہے, جن کو مصطفیٰ کا ادب آتا ہے, مصطفیٰ کی تعظیم آتی ہے, مصطفیٰ کا ادب آتا ہے, مصطفیٰ کا احترام آتا ہے. ان سے سیکھنا چاہیے. ارے ایسے لوگ جو مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتے, مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتے, مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتے, ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, ان سے ہمارا کوئی پیار نہیں ہے. جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں تم اپنی غلطی کی معافی مانگو. آج بھی ہم تمہیں اپنے سینے سے لگانے کو تیار ہے. چلو بریلی رضا کے روزے کی جانے کو تھامو اور بولو میں مجرم ہوا تھا, مجھے ساتھ لے لو کہ راستے پہ بھیجا بجا تھا.
ताज़ीम आती है, मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम किसे आती है? 4 पैर के जंगलों के जानवरों को आती है। 4 मिनट का तवज्जो था। मैं सिर्फ ये बात बता दूं कि मुस्तफ़ा के सीने को चाक क्यों किया गया? मुस्तफ़ा के सीने को शेर भी आ गई है, तो कहने का मतलब क्या खत्म करिए, मेरे पास 4 मिनट है, वो बोलते 4 मिनट हाँ बोल दो। मैंने जो कहा था कि सीना को चाक किया गया, शब्द सदर का वाक़या और दिल के एक हिस्से को अलग किया गया, वो क्या वजह है? सुनिए और गुफ्तगू को खत्म हम करते हैं। बातें तो बहुत सारी थी करने की, क्योंकि टाइम था शादी में ज़्यादा, गुफ्तगू से लोगों की इस्लाह होती है, ईमान को ताज़गी मिलती है, जिंदगी में निखार आता है। वो जो दिल के हिस्से को अलग किया गया, वो कौन सा दिल का हिस्सा? वैसा ये था कि इंसान, हर एक इंसान के दिल के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा पड़ा हुआ, और शैतान को अल्लाह ने पूरी छूट दी। ये शैतान शैतान है, अगर इसका नाम ये शैतान नहीं होता तो इसका नाम शैतान पड़ता ही नहीं। ये इंसान के जिस्म में समाता है और खून के जरिया दिल के उस हिस्से तक पहुंचता है और लोगों को बेनमाजी बनाता है, नमाज नहीं पढ़ने देता, रोजे नहीं रखने देता, हज और ज़कात नहीं करने देता, मतलब अच्छे अमल से वो दूर रखता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल भी लबासे बशर में दुनिया में तशरीफ लाए। बड़ी सारी बातें हैं लेकिन अब चूंकि टाइम नहीं, लबासे बशर में दुनिया में तशरीफ आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के हिस्से में भी वो मकाम पाया जाता था। खुदा को गवारा न हुआ कि ये शैतान मुस्तफा के जिस्म में समाए और खून के जरिया, ऐसा वो कर नहीं सकता था। मुस्तफा मासूम अनिल खताए, उनसे कोई खता हो ही नहीं सकती, मुस्तफा से गलती सरजार हो ही नहीं सकती। खुदा को गवारा न हुआ कि दिल के हिस्से में वो मकाम पाया जाए और शैतान की ये जुर्अत हो कि वो वहां तक पहुंच जाए और मुस्तफा को कोई खता करने पर आमादा कर दे। इसलिए जिब्रील अमी को कहा, हे जिब्रील अमी, अभी सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, मेरे मुस्तफा अभी जंगल में है, यही सुहाना वक्त है, चले जाओ मुस्तफा के दिल के हिस्से से उस टुकड़े को, उस हिस्से को अलग कर दो ताकि शैतान की जुर्रत न हो सके कि मुस्तफा के दिल में समाए और मुस्तफा को कोई गलती सरजद करने पर आमादा करे। कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको सेहत अता फरमाए। फिर कभी आपने बुलाया तो मुदल्लल तकरीर